موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قادر الکلام شاعر بھی اور جرنیل صحابی بھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہے تھے۔ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْإِمَا فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ۔ یہ مسجد نبوی شریف ہے اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، نعت حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھتے ہیں اور اس کو درج امام بخاری کرتے ہیں، اور وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر چین آف اتھارٹیز تمام رجال سند کو چیک کر کے کہ جہاں کوئی شک کی گنجائش نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعلیقاً نہیں اسناداً روایت کرتے ہوئے قیامت تک کے لوگوں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عقیدہ اور نظریہ پہنچایا۔ اہل سنت و جماعت تمہیں مبارک ہو کہ جو گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یوں منظور ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مہر صداقت لگا کے فرمایا ان اخاکم لا یقول رفثا، صحابہ تمہارے بھائی نے میری جو شانیں بیان کی ہیں سب سچی شانیں بیان کی ہیں۔ جو کچھ صحابہ نے بیان کیا آج اگر سن کے خوش ہو سکتا ہے تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے سینے میں مسلک اہل سنت ہو۔ اب دیکھو بخاری شریف دربار رسالت حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کلام، وہ صحابہ کی محفل میلاد، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہم میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کس وقت؟ فرما اذا انشق معروف من الفجر ساطع، جب رات کا اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، صبح صادق طلوع ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان پر ہولی قرآن کی ریسیٹیشن تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، ساری رات ان کا پہلو بستر سے نہیں لگتا، یہ اپنی چارپائی سے دور کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں قیام کرتے رہتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکوں کی چارپائیاں، جو پولوتھسٹ لوگ ہیں ان کی چارپائیاں ان کے بدنوں سے بھاری ہو چکی ہوتی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے آنے سے ہمیں کیا ملا؟ یہ کیا لے کر آئے؟ ان کا آنا کائنات میں کیا قرار پایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اران الہدی بعد العما، کہتے ہم سارے نابینا تھے، اگر ہمیں آنکھیں ملی ہیں تو ان کے آنے سے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سرکار کا آنا یہ سورج اور چاند سے بڑے نور کا آنا قرار دے رہے ہیں۔ اران الہدی، انہوں نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا، بعد العما، بعد اس کے کہ ہم تو اندھے تھے، نابینا تھے، آنکھیں تھیں مگر نظر ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، اگر ہماری آنکھوں کو نظر آیا ہے تو ان کے نور سے سرما لگا ہے تو نظر آیا۔ اران الہدی بعد العما، اندھے پن کے بعد ہمیں آنکھیں ملی تو ان سے ملی، یہ اختیار ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ اب دیکھو یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا ہمیں ہدایت ملی ہے تو رب سے ملی ہے، ہمیں نور ملا ہے تو رب سے ملا ہے۔ یقیناً کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے امر خداوندی سے ہوتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس امر کی نسبت کر رہے ہیں، ہدایت ہمیں ان سے ملی، رستہ ان سے ملا، آنکھیں ان سے ملی، تاکہ قیامت تک کوئی عقیدہ توحید کے بیان میں خیانت نہ کرے کہ جو کچھ سرکار دیتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں ہوتا، رب کے دیے ہوئے سے عطا کرتے ہیں۔ اران الہدی بعد العما فقلوبنا، پر جب انہوں نے ہمیں اتنی ہدایت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، تو پھر کہتے فقلوبنا، پس ہمارے دل بہی موقنات، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، ہمیں صرف وہم نہیں، صرف گمان نہیں، ہمارا صرف خیال نہیں، کہتے ہمارے دلوں کو یقین ہے
کس چیز کا؟ ان ما قال واقع، یہ جو کل کی خبر دے وہ بھی سچی ہوتی ہے، جو پرسوں کی خبر دے وہ بھی سچی ہوتی ہے، جو اگلی صدی کی خبر دے وہ بھی سچی ہے، جو 15ویں صدی کی خبر دے وہ بھی سچی ہے، جو قیامت کی خبر دے وہ بھی سچی ہے، جو قیامت کے بعد کی خبر دے وہ بھی سچی ہے۔ یہ مجمع میرے حضور علیہ السلام کا ہے، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار کے سامنے عبداللہ بن رواحہ اپنا یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علم رکھتے ہیں، قیامت تک، قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے یہ خبر دیتے ہیں، اور کوئی خبر جھوٹی نہیں، ساری خبریں سچی عطا فرمانے والے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا نظریہ، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور سرکار سن کے فرما ان اخاکم لا یقول رفسا، صحابہ تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ اگر آج اس کو سن کے خوش ہو سکتا ہے تو سنی ہی خوش ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ہاتھ میں ترازو پکڑے ہو علوم مصطفیٰ علیہ السلام کو تولنے کے لیے، ان کی زبان کو توفیق کیسے ہو کہ وہ یہ صحابہ کا نظریہ بیان کر سکے، بخاری شریف کے اس باب کا تذکرہ پیش کر سکے؟ یہ مسلک کی برکت ہے، اہل سنت و جماعت کے نظریے کی برکت ہے۔ اگرچہ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم آج بھی ہمارے سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ ان ما قال واقع، ما قال، ما جو ہے اس کا بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلک کے لوگوں نے بھی بخاری کے حاشیے پر سہارنپوری نے یہ لکھا، اے من المغیبات، کہ یہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں جس وقت کی بھی دیں وہ سچی ہوتی ہے۔ اے من المغیبات، جو خبر بھی دیں وہ خبر سچی ہے، یہ جو کہے وہ بات سچی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ قیامت تک کی، صرف کل کی نہیں، قیامت تک اور قیامت کے بعد کی بھی ہر خبر دیتے بھی ہیں اور وہ خبر سچی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، جو بریلی کے تاجدار، اشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں، فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ، ہمارے دلوں کو یقین ہے یہ جو فرما دے ہو کے ہی رہتا ہے، ان کی بات ٹلتی نہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان کا اللہ کے دربار کے اندر اتنا مقام ہے، اتنی ویلیو ہے کہ ان کا ہر ہر لفظ پورا ہوتا ہے۔ اب یہ نظریہ جب بیان ہو رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو صحابہ، ان اخاکم لا یقول رفسا، تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، میری سچی شانوں کو بیان کیا ہے۔ تو جن شانوں کو سن کر ہمارے آقا علیہ السلام نے مہر صداقت لگائی، جن شانوں کو سن کر مدینہ شریف میں اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام نے تصدیق کر دی، آج ان کو جب ہم نے بیان کیا اور سنا، اگرچہ کچھ لوگوں نے اسے پہلی بار سنا ہو، مگر رب کا شکر کتنا ہے کہ ان کو ماننے کا یقین سینے میں پہلے ہی موجود ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمیں تو اللہ نے عقیدہ ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی عطا فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کچھ سنا، بیان کیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ اگر کوئی سنی شیخ الحدیث نہ ہو، عالم دین نہ ہو، ان حدیث کو جاننے والا نہ ہو، مگر نظریہ اس کے سینے میں بھی موجود ہے، عقیدہ اس کے سینے میں بھی موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے، خواہ صفہ پہ بیٹھے ہو اور خواہ ابو ظبی میں بیٹھے ہو، مسجد سنی نوری میں بیٹھے ہو، جو نظریہ وہاں پڑھایا جا رہا تھا وہی یہاں سنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ نظریہ بیان کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد نور کی آمد ہے، کہ جس نور سے ہمیں آنکھیں ملی ہیں، ہم تو نابینا تھے، اندھے تھے، ہمیں آنکھیں ملی ان کے آنے سے۔ اقبال کہتے ہیں، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ اقبال کہتے ہیں کہ کن کی آنکھ اندھی ہوتی، اگر محبوب تمہارے نور کا سرما نہ لگتا،
تو بنی ہی کائنات تب ہے جب کن کی آنکھ میں ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور کا سرما لگا ہے۔ اس نور کا تذکرہ جو قرآن مجید برہان رشید میں اس انداز میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اس میں صرف لفظ نور کی جو معصور حدیث شریف میں تشریح ہے وہ تمہارے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ مصنف عبد الرزاق میں وہ حدیث شریف موجود ہے جس میں امام عبد الرزاق، جو کوئی چھوٹے امام نہیں، جن کے شاگرد بھی امام بخاری کے استاد ہیں، وہ امام عبد الرزاق اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت امام معمر سے، اور حضرت امام معمر اس کو روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد بن منقدر سے، اور حضرت محمد بن منقدر اس کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور سے روایت نہیں کرتے، زبان رسالت سے سن کے بیان کرتے۔ تو حدیث شریف بیان کرنے سے پہلے میں نے اس کی جو چین آف اتھارٹیز ہے، سند کے رجال، میں نے اس لیے بتا دیے کہ یہ رجال باکمال ہیں کہ جن میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ جو بیان ہوا اس کی تو سند کمزور تھی، بتانے والے معذلہ جھوٹے تھے۔ تو میں نے اس لیے ان کے نام بتائے کہ بتانے والے کتنے سچے ہیں، کتنے سیکا ہے، اور کتنے عظیم راوی ہیں، اور دربار رسالت تک بات جڑی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی ایسی کڑی نہیں کہ جو ٹوٹی ہوئی ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے محبوب یہ بتاؤ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا۔ اب سوال میں بھی ایک نظریہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہمارے آقا علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں نماز کے ارکان کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، وہاں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ محبوب رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا صحابی نے جو پرافٹ ہوڈ اور نبوت کا مقام سمجھا وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا مسئلہ بھی بتاتے ہیں، غیب کی خبریں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو سوال کیا تھا یہ غیب سے متعلق تھا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ غیب کی خبریں دینا یہ نبوت سے ریلیونٹ کویسچن ہی نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا تو یہ نظریہ ہے کہ غیب بھی پوچھنا ہو تو سرکار سے پوچھتے ہیں۔ محبوب یہ ارشاد فرماؤ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کوئی انتظار نہیں کیا، فوراً ہی جواب ارشاد فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے ہوا نور نبی کا یا جابر، ہمارے آقا علیہ السلام نے صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ سوال کرنے والے کو حوصلہ بھی دیا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام سے سوال کر لینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپریشیٹ کیا کہ تم نے اچھا سوال کیا کہ اس سے آگے علم کے کئی دروازے کھل گئے۔ اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ سوال کو پسند بھی فرمایا اور جواب میں اس کا تذکرہ کیا؟ جواب یہ ہے ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ تو واضح ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نور والے ہیں اور سب سے پہلے آپ کا نور ہی بنا تھا جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اور یہ حوصلہ افزائی یہاں سے سمجھ آئی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام یہ بھی جواب دے سکتے تھے ہوا نوری، نوری مسجد، ہوا نوری، جابر وہ میرا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ہوا نور نبی اللہ، وہ رب اللہ کے نبی کا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں فرماتے کہ ہوا نور کا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے، تیرے نبی کا نور۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، میں کہوں وہ میرے نبی، لیکن کیا مقام ہے اس انسان کا؟ سرکار فرمائے میں تیرا نبی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا نور کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے
جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب سوال کا جواب تو اس میں آ گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تم نے یہ پوچھا رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ جابر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، دوسرے نمبر پہ کیا بنا، تیسرے پہ کیا بنا، چوتھے پہ کیا بنا، پانچویں کے کیا بنا، چھٹے ساتویں آٹھویں نمبر پہ کیا بنا، کروڑ ہا چیزوں کا تذکرہ میرے آقا علیہ السلام نے اسی جواب میں ارشاد فرمایا، ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء، فرمایا پھر جو کچھ بنا اس کے بعد بنا، اور ہر اچھی چیز اسی نور سے بنی۔ وحین خلقہ اقامہ من مقام القرب 12,000 سنۃ، اور جب رب ذوالجلال نے میرے نور کو پیدا کیا تو نور کو اپنے دربار میں قیام کروایا۔ ابھی زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، شمس و قمر برگ و شجر نہیں تھے، بلکہ عرش بھی نہیں، کرسی بھی نہیں، لوح بھی نہیں، قلم بھی نہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کا نور اللہ کے حضور قیام۔ مقام قرب میں 12,000 سال تک ہمارے آقا علیہ السلام کا نور اللہ کے سامنے قیام کرتا رہا۔ 12,000 سال دن رات ہر سیکنڈ اللہ کا نور اس نور پہ برستا رہا۔ 12,000 سال جب اس نور کو مکمل ہو گئے، اللہ کی تجلیات کو جذب کرتے کرتے، ثم جعلہ 4 اقسام، پھر رب نے اس کی 4 قسمیں بنائی۔ فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم۔ رب ذوالجلال نے اس نور کی ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے کرسی کو پیدا کیا، تیسری سے عرش اٹھانے والے فرشتے اور کرسی کے نگہبان فرشتوں کو پیدا کیا۔ ابھی مطلقاً فرشتوں کا نمبر بعد میں آئے گا پیدائش کا۔ یہ 3 چیزیں اس نور کی تخلیق کے بعد مقام قرب میں 12,000 سال کا قیام مکمل ہونے پر رب نے بنا دی۔ عرش کو بھی بنایا، کرسی کو بھی بنایا، اور ان مخصوص فرشتوں کو بھی بنایا۔ پتہ چلا عرش کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کتنا روشن، کتنا صحیح اور کتنا جامع عقیدہ ہے۔ آج کچھ لوگوں نے توحید کو بیان کرتے ہوئے تھرون آف اللہ، عرش الہی کو یوں بیان کیا جیسے اللہ معاذ اللہ اس پہ فکس ہو، یا اللہ اس کا محتاج ہو، یا اللہ اس پہ برقرار ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں عرش نہیں تھا، اللہ پھر بھی تھا۔ رب ذوالجلال پہلے موجود تھا، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، عرش بنا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی نور کی تجلی سے بنا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے جس وقت یہ 3 چیزیں بن گئی، ثم اقام القسم الرابع فی مقام الحب 12,000 سنۃ، رب ذوالجلال نے چوتھے حصے کو پھر قیام کروایا، اور وہ قیام بھی 12,000 سال کا تھا۔ تو حدیث شریف کے الفاظ میں آپ کے سامنے ٹیکسٹ یعنی متن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کسی کو شک نہ رہے، اور سند پہلے پیش کر دی۔ تو اس کی جو اصطلاحیں ہیں وہ یاد رکھیں کہ پہلا مقام تھا مقام قرب، اور قیام 12,000 سال کا تھا، اور اس سے کیا کیا بنا؟ عرش، کرسی اور مخصوص فرشتے۔ دوسرا قیام ہمارے آقا علیہ السلام کے نور نے مقام حب میں کیا، اور یہ بھی 12,000 سال کا تھا۔ اور جب 12,000 سال ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ کے سامنے قیام کرتے گزر گئے، ثم جعلہ 4 اقسام، پھر رب نے اس کی 4 قسمیں بنائیں۔ اب کیا بنا؟ دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا نور، اس کا فیضان کتنا ہے۔ جس وقت یہ قیام گزرا 12,000 سال مکمل ہو گئے، تو رب ذوالجلال ثم جعلہ 4 اقسام، اس کی 4 قسمیں بنا دی۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم۔ اس نور کی ایک تجلی سے رب نے قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے لوح کو بنایا، اور تیسرے حصے سے میرے رب نے جنت کو۔ حضرت جابر نے تو ایک پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کیا بنا؟ میرے آقا علیہ السلام جس طرف آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، سب کچھ بیان کر رہے ہیں اس انداز میں، تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حدیث ہے
اور دیکھو لوگوں سے آج 12 ربیع الاول شریف سے بعد والا میلاد برداشت نہیں ہو رہا. میرے آقا علیہ السلام نے تو ہزارہا سال پہلے کا بھی بیان فرما دیا ہے. کوئی اور ایسا ہے کہ جس کی داستاں اتنی حسین ہو اور اتنی لمبی ہو؟ کہاں سے کہاں تک اس نور کی جلوہ گری ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رب ذوالجلال کے سامنے پہلے مقام قرب میں 12,000 سال اس نے قیام کیا، پھر مقام حب میں 12,000 سال قیام کیا. 12,000 سال کا یہ قیام، اس کے بعد قلم، لوح اور جنت کو بنا دیا گیا. قلم کیا ہے؟ جب رب ذوالجلال نے فرمایا بنا کے قلم اکتب، قلم لکھ، تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ ما کان وما یکون. قلم جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ہوگا وہ بھی لکھ. تو جن کے نور سے بنے ہوئے قلم کا یہ علم ہے، ان کا اپنا علم کتنا ہوگا؟ ما کان اور ما یکون کا علم جس کے تم ترانے پڑھتے ہو، یہ علم تو قلم کو بھی ملا اور شرک نہیں ہوا. اللہ کہتا قلم تو لکھ، ما کان بھی لکھ، ما یکون بھی لکھ، اور پھر لوح. یہ جو ابھی آغاز میں آپ قصیدہ پڑھ رہے تھے امام بوصیری کا، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. امام بوصیری کہتے ہیں کہ محبوب اگرچہ لوح جو ہے اس میں اتنا علم ہے کہ ہمارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ لوح کا سارا علم جو ہے محبوب تمہارے علم کی تو ایک تجلی ہے. من تبیزیہ ہے. آپ کے علوم کا کچھ حصہ لوح کا علم ہے، آپ کے علوم کا کچھ حصہ قلم کا علم ہے. قلم اور لوح کا جو علم ہے محبوب وہ تمہارے سارے علم میں سے کچھ حصہ ہے. تو جن کے علم کا کچھ حصہ قلم کو ملے تو قلم کے علم کا اندازہ نہ ہو سکے، لوح کو ملے تو لوح کے علم کا اندازہ نہ ہو سکے، تو محبوب کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی پر حضرت شیخ عیسیٰ معنی جو انہوں نے پوری کتاب لکھی، علم لوح و قلم جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جمی علوم کا محیط نہیں بلکہ اس کا تو کچھ حصہ ہے. سرکار کے علوم اس سے بھی علاوہ ہیں اور اس سے بھی زائد ہیں. اب تیسری چیز جو یہاں بنی وہ ہے جنت. ہر شخص جنت کا محتاج ہے، جنت کی جستجو میں ہے، جنت کی تلاش میں ہے. لیکن وہ شخص جو منکر ہو سرکار کے نور کا، وہ جنت کس منہ سے مانگتا ہے؟ جنت تو بنی ہی میرے محبوب کے نور سے ہے. تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر جنت میں جا کیسے سکے؟ جنت بنائی گئی ہے میرے آقا علیہ السلام کے نور سے. اور جنت کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں وہ کچھ ہے جو آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آنکھ دیکھتی کیا، کان نے سنا ہی نہیں. کان سنتا کیا، دل خیال بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کی چیزیں خوبصورت کتنی ہوگی اور جنت میں کیا کچھ ہوگا. یہ جنت جس کے بارے میں اس طرح کی معلومات اس کی ہیں کہ اتنی عظیم ہے، یہ جنت بھی میرے محبوب کے نور سے بھی ہے. کچھ لوگ حوروں کا حسن و جمال بیان کریں، سرکار کے حسن و جمال کو بھول جائیں، جنت کے مناظر، جنت کی تازگی، جنت کے اجالوں کا تو تذکرہ کریں، لیکن جن کے نور سے جنت بنی ہے ان کے حسن و جمال کو بھول جائیں. مبارک ہو اہل سنت و جماعت، تمہیں کہیں بھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. عقیدے کی چادر ایسی نہیں کہ ایک طرف سے لے تو دوسری طرف ننگی ہو جائے اور دوسری طرف لے تو پہلی طرف ننگی ہو جائے. نہیں، تمہاری چادر اتنی لمبی ہے جو یہاں سے لے کر لواء الحمد تک پھیلی ہوئی ہے کہ جدھر بھی دیکھو گے یہ ہمارا عقیدہ ہے جو بتائے گا کہ محبوب علیہ السلام کی سچی شانیں رب نے کتنی عطا فرمائی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اس کی تاریخ کا بیان ہو رہا ہے. ولادت کا خطبہ سرکار خود دے رہے ہیں. یہ نور قیام کر رہا تھا مختلف مقامات پر. پہلا مقام مقام قرب، دوسرا مقام حب، تیسرا مقام خوف. جس وقت یہ تین چیزیں بن گئی اس کے بعد جو چوتھا تھا حصہ، ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنۃ. رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کو جو چوتھا حصہ بچا تھا اس کو پھر قیام کروایا. کہاں؟ مقام خوف میں. کتنے گھنٹوں کا نہیں، سالوں کا. 12,000 سال 12,000 سال تک
میرے آقا علیہ السلام کا نور اللہ کے سامنے مقام خوف میں قیام کرتا رہا. ثم جعلہ اربعۃ اجزاء، پھر رب نے اس کے 4 اجزاء بنائے. اب کیا بنا اس سے؟ فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب مقام خوف میں میرے نور کو 12,000 سال مکمل ہو گئے، اللہ نے اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے رب نے فرشتوں کو بنایا، دوسرے سے رب نے سورج کو بنایا، تیسرے سے رب نے چاند ستاروں کو بنا دیا. دیکھو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، لیکن تازہ شباب تیرا. کتنے 1000 سال نور کو ہو گئے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو روح بھی نہیں بنی تھی، جسم تو بعد کی بات ہے. 12,000 سال اللہ کے دربار میں اس نور کا قیام. جب مقام خوف میں 12,000 سال مکمل ہو گئے تو پھر ایک حصے سے فرشتے بنے. فرشتوں کو تو لوگ نور مانے، اور جن کے نور سے بنے ہیں ان کا انکار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نور سے سورج بنا، اسی سے چاند ستارے. اس بنیاد پر بریلی کے تاجدار اشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعموں، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ. برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشانے سوختہ. کہتے لوگوں جس کو تم سورج کی ٹکیا کہتے ہو، یہ تو میرے محبوب کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی ہے. تو جن کی جلی ہوئی روٹی اتنا چمکے ان کا چہرہ کتنا چمک رہا ہوگا، اور جن کی جلی ہوئی روٹی پہ دنیا کا گزارا ہو ان کی اچھی بھلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے سورج، اس کا کبھی میرے محبوب کے چہرے سے مقابلہ نہ کرنا. یہ تو ان کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے. اور جس کو تم چاند کہتے ہو وہ کیا ہے؟ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار. جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یوں انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اعلی حضرت کہتے ہیں چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن ہے، محبوب علیہ السلام کی تو انگلی بھی اتنی حسین ہے کہ مقابلہ ہوا انگلی کے حسن کا اور چاند کا. ادھر سے انگلی کا نور، ادھر سے چاند کا نور. تو کہتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار. بار بار سرکار نے اشارہ نہیں کیا، ایک بار. تو کیا ہوا؟ کہتے آج تک ہے سینہ مہ میں نشانے سوختہ، کہ چاند کے سینے پہ داغ پڑ گئے. انگلی کا نور غالب آ گیا چاند پر، چاند کا نور مغلوب ہوا تو نتیجہ داغ میں نکلا. چاند ابھی تک وہ داغ نہیں مٹا سکا، انگلی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ اثر ہے. اس واسطے اصل کا نور اور ہے، فرع کا نور اور ہے. چاند ستارے سورج تو سرکار کے نور سے بنے ہیں، تو اپنا جو سرکار کا نور ہے اس کا یہ مقابلہ کیسے کر سکے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، کہتے ہیں رأیتک فی المہد تناغی القمر حیث اشرت الیہ مالا. محبوب میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ پنگھوڑے میں ہوا کرتے تھے اور چاند سے باتیں کرتے تھے، اور جدھر انگلی جاتی تھی چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا تھا. اور بریلی شریف کا عشق بولا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا. تو جن کا کھلونا بھی نور کا ہو ان کا اپنا نور کس انداز کا ہوگا. قرآن کہتا ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. تو چاند کو نور ماننا تو قرآن کا حکم ہے، چاند نور ہے. اور حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے کہ چاند سرکار کا کھلونا ہے. تو جن کے کھلونے بھی نور کے ہو ان کی انگلی کا اشارہ چلے ہو تو چاند ادھر جھک جائے، تو انگلی کی نورانیت اتنی ہو تو چہرے کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. حضرت امام علی قاری جمع الوسائل شرح شمائل میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت 14ویں کے چاند کو بھی دیکھا اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاند کو بھی دیکھا تو کہا فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. یقیناً میرے محبوب علیہ السلام تو چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. سپرلیٹو ڈگری حسن کی بیان کر دی. تو ملا علی قاری کہتے ہیں یہ کوئی ان کا جذباتی نعرہ نہیں تھا،
حقیقت پر مبنی ہے، اور کہتے ہیں اس کی سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں کہ چاند کی کیا حیثیت ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں لأن نورہ ظاہر فی الآفاق ونور وجہہ ظاہر فی الآفاق والانفس۔ کہتے ہیں چاند آسمان کا چمکتا ہے مگر آج تک ایک سینے کا اندھیرا بھی نہیں مٹا سکا، اور مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جو آفاق کو بھی روشن کرتے ہیں، عشاق کو بھی روشن کرتے ہیں۔ آسمان کے چاند کے سامنے چھوٹا سا پردہ ہے تو اندر نہیں داخل ہو سکتا، مدینے کے چاند آج بھی چمک رہے ہیں، اور 1.5 ارب سے زائد انسانوں کے سینوں میں نور ان کا پہنچ رہا ہے۔ وہ آسمان کا چاند جو ہے وہ چمکتا ہے مگر رکاوٹ سے رک جاتا ہے، اور مدینے کے چاند کے سامنے کروڑوں رکاوٹیں آئیں کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی، یہ چاند کراس کر جاتا ہے۔ ہر نور اس کی تجلی آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس انداز میں وہ صرف جو آسمان کا چاند آفاق کو روشن کرتا ہے، راہوں کو روشن کرتا ہے، لیکن دلوں کو روشن نہیں کرتا۔ مدینے کے چاند راہوں کو بھی روشن کرتے ہیں، دلوں کو بھی۔ پھر فرمایا نور القمر مقتصب مستعار ونور وجہ ذاتی لا ينفك عنہ۔ چاند پرائے نور سے چمکتا ہے، اور مدینہ شریف کے چاند اپنے نور سے چمکتے ہیں۔ آسمان کا چاند بڑھتا ہے، گھٹ جاتا ہے، پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر ماہ کمال ہوتا ہے، اور پھر اس پہ زوال ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ مگر مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جو بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں، جن پہ عروج ہے، زوال نہیں ہے، جو ہمیشہ آگے جن کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ آسمان کے چاند کو تو گرن لگ جاتا ہے مگر مدینے کے چاند کو کبھی گرن لگ ہی نہیں تھا۔ محتشم صاحب حضرات، اب دیکھیے حدیث شریف صرف متن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الفاظ اس لیے پڑھتا ہوں کہ لذت ان کی بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے فرمایا تھا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تسمعون، صحابہ بڑے شوق سے میری باتیں سنتے ہو، زمانہ تجھے بھی شوق سے سنا کرے گا۔ دیکھو غیب کی خبریں کتنی ہیں۔ تسمعون ویسمع منکم، نہ تم سنتے ہو تم سے بھی سنا جائے گا، ویسمع ممن یسمع منکم، جو تمہارا شاگرد ہوگا وہ بھی وقت کا امام ہوگا، وہ بھی چاند ہوگا، اس کے پاس بھی جھرمٹ ہوگا، اس کی طرف بھی لوگ رش کر کے جائیں گے۔ دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا فیض کتنا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اب بھی ان لفظوں کی خو کے لیے کس طرح دیوانے مچلتے ہیں، کس طرح طلب ہے، کس قدر تڑپ ہے۔ اب میں کہیں کا باشندہ، آپ یہاں کے رہنے والے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی ملک کا، آرام کو چھوڑ کے، کام کو چھوڑ کے سارے کیوں آ بیٹھے ہو کہ میں تمہیں وہ بول سناؤں گا جو زبان نبوت سے نکلے تھے، جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمائے تھے۔ اس کا بھی سرکار اس کی بھی خبر دے کے گئے تھے۔ جس عمل میں اب ہم موجود ہیں، میں بول رہا ہوں، تم شوق سے سن رہے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے یہ خبر پہلے عطا فرمائی تھی کہ کسی وقت بھی میری حدیث جام نہیں ہوگی کہ اس کا شوق نہ ہو، اس کے پڑھنے والے نہ ہو، اس کو سننے والے نہ ہو۔ دیکھو ہر دن کی خبر کتنی سچی عطا فرمائی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ہزاروں بادشاہوں کے نام مٹ گئے ہیں، مگر میرے محبوب کا تو پیغام بھی کتنا زندہ ہے۔ تو میں غلام حافظ الحدیث آپ کے سامنے وہ حدیث کے الفاظ اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو صدیوں کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے، اور عہد نبوی کی ہوائیں کھلتی ہے، روشن دانوں سے آ جاتی ہیں، اور درمیان سے سارے حجابات ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور کا سفر اور میلاد کا بیان اپنی زبان سے کرتے ہوئے فرمایا مقام حب، مقام قرب، مقام حب، مقام خوف، 12 ہزار سال ان کے اندر قیام ہوا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء 12,000 سنہ، پھر رب ذوالجلال نے میرے نور کو جو چوتھا حصہ بچا اس کو پھر قیام کروایا۔ کہاں؟ مقام رجاء میں، یہ چوتھا مقام ہے۔ اس کے بعد 5واں ہے مقام حیا۔ حدیث شریف میں کتنے معنی ہیں
کتنی لذت ہے. کچھ لوگوں کو آج بھی 12ویں میں شک ہے, آج بھی کہتے ہیں یہ 12ویں کہاں سے آ گئی. ابھی دنیا نہیں تھی, 12ویں اس وقت بھی تھی. میرے آقا علیہ السلام کا نور جب بھی اس نے قیام کیا تو 12,000 سال, 12,000 سال. ابھی چھٹی مرتبہ بھی اس حدیث میں آگے 12,000 سال کا تذکرہ آئے گا. قیام ہوا تو 12,000 سال. اس سے جب بھی بنے 4 بنے, مقام گنے تو 5 بنے. سنی نہ 12ویں کو بھولتا ہے, نہ 4 یار کو بھولتا ہے, نہ 5 تن پاک کو بھولتا ہے. اب جس وقت قیام ہوا مقام امید میں, مقام رجا میں 12,000 سال. ثم جعلہ 4 اجزاء, رب نے پھر 4 حصے بنا. اب جو بنا اس کا حصہ تم سب کے پاس موجود ہے, ہم سب کے پاس موجود ہے. اور رب کا فضل ہے کہ ہم اس حصے کا اعتراف بھی کرتے ہیں, احساس بھی رکھتے ہیں. ثم جعلہ 4 اجزاء, پھر رب نے اس کے 4 حصے کیے. مقام امید میں جب 12,000 سال ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو گزر گئے تو سب سے پہلے پھر کیا بنا, یہ 12,000 سال یہ چوتھے مقام پہ گزرے. ثم جعلہ 4 اجزاء, رب نے اس کے 4 حصے بنائے. فخلق العقل من جزء, ایک حصے سے رب نے عقل کو پیدا کیا. اے عقل والو, یہ عقل نور میرے حضور کا ہے. اور وہ کتنا بے عقل ہوگا کہ جو نور کو نہ مانے, جس نور سے عقل بنی ہے. عقل میرے نبی علیہ السلام کے نور سے بنی. اور عقل کی روشنی دیکھو کہاں سے کہاں تک, کہاں سے کہاں تک عقل کی حکومت, کہاں سے کہاں تک عقل کی فتوحات, عقل کی پرواز. کتنا لکھا گیا, کتنا پڑھا گیا, کتنی ایجادات, قیامت تک کیا کیا ہوگا, وسعت کتنی ہے. کوئی علم کا سمندر پی جائے, عقل کو پھر بھی کہہ نہیں آتی. یہ تجلی میرے محبوب علیہ السلام کے نور عقل. اس واسطے جو سلیم العقل انسان ہے وہ سرکار کے نور کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے کہ عقل اس کو خود بتائے گی کہ میں آئی کہاں سے ہوں اور کس نور سے مجھے بنایا گیا ہے. تو عقل کو فخلق العقل من جزء, ایک حصے سے رب نے عقل کو پیدا کیا. والعلم والحکمت من جزء, دوسرے سے رب نے علم و حکمت کو پیدا کیا. والعصمت والتوفیق من جزء, تیسرے سے رب نے عصمت و توفیق کو پیدا کیا. ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنة, پھر رب ذوالجلال نے اس کے چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال قیام کر. اب یہ 5واں مقام جب 12,000 سال مکمل ہو گئے اس مقام پر, تو پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے بڑے پیار سے میرے نور دیکھا تو میرے نور پسینہ آ گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہور کے بعد کے جو پسینے کی بات کی, فرمایا آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا, مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کو پسینہ آتا تھا تو کیسے لگتا ہے, پھر آب زر بنتا ہے سونے کا پانی, آب زر بنتا ہے چہرے پہ پسینہ نور کا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا ہو اسے کیسے بیان کرنا چاہیے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں یوں کہو مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا, کہ سرکار کا چہرہ مصحف ہے, مصحف اعجاز, اور پسینہ ہے جو سونے کی ملمہ کاری کر دی گئی ہے. جیسے کہا جاتا تو سونے سے قرآن لکھا گیا, تو لفظ سونے کا بول کے پھر فرمایا میں عام سونے کی بات نہیں کر رہا, میں نور کے سونے کی بات کر رہا. عام سونا تو ادنا ہے, سرکار کے پسینے سے مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. تو اب یہاں نور